ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں عجیب و غریب قسم کے بدعات پھیل رہے ہیں اور بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور لوگوں نے اس کو اسلام کا حصہ ٹھہرایا ہے۔ جب کسی شخص کو منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ بدعت کر رہے ہو، اسلام کی مخالفت کر رہے ہو، اوپر سے وہ ہم پر غصہ ہوتے ہیں کہ بھائی یہی تو اسلام ہے، یہی تو وہ اسلام ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا۔ آج کے مولوی ہمارے بزرگوں سے بڑے ہیں کہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ جیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کے ایک کونے کو پلٹ لیتے ہیں۔ پھر جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جائے نماز کا ایک کونا کیوں پلٹ دیا، اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے پلٹ دیا ہے کیونکہ شیطان اس پر نماز پڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنا احمقانہ خیال آپ کو کیسے آیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے شیطان نماز پڑھتا ہے؟ شیطان نے تو یہی سجدے کا انکار کیا تھا، شیطان تو آپ کو بھی نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ شیطان یہاں پر نماز پڑھتا ہے؟ اگر شیطان نماز پڑھتا بھی ہے بقول آپ کے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نماز پڑھنا تو نیکی ہے، چلو شیطان بھی نماز پڑھے گا تو نیکی آپ کو بھی ملے گا، کیوں پھر اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتے ہو؟ اس طرح کے عجیب و غریب بدعات ہم نے ایجاد کیے ہیں۔ آپ جائے نماز کو نماز کے بعد پلٹ سکتے ہو، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہیں پلٹ سکتے ہو، لیکن صفائی ستھرائی کی بنیاد پر پلٹ سکتے ہو کہ کوئی ناپاک پاؤں اس پر نہ لگ جائے، یا بچے کھیلتے ہیں جائے نماز خراب نہ ہو جائے، اس بنیاد پر آپ جائے نماز کو پلٹ سکتے ہو۔ آپ اس بنیاد پر جائے نماز کو مت پلٹو کہ یہاں پر شیطان نماز پڑھتا ہے، خیر شیطان کو بھی نماز پڑھنے دو۔ اور اس طرح یہ مرض، یہ بدعت بھی آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج کل لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو وہ جا کے کسی جیلی پیر کے پاس، جیلی مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے تعویذ لکھوا لیتے ہیں، اور وہ جیلی پیر، جیلی مولوی بھی اسے کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو آپ نے فلانے کے کمرے کے ایک کونے میں لٹکانا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں لٹکانا ہے، اور یہ تیسرا تعویذ جو ہے آپ نے کسی درخت میں لٹکانا ہے۔ اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے، بے برکتی، پریشانی، لڑائی جھگڑے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں ان کو سناتے ہیں۔ پھر جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے لیے لگایا ہے، وہ کہتے ہیں اس تعویذ کے ذریعے سے ہمارے گھر میں برکت ہوگا، ہمارے گھر سے لڑائیاں، پریشانیاں، بے برکتی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تعویذ کے ذریعے سے، تعویذ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات، آپ کی مصیبتوں کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا کلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرو۔ باقی یہ جیلی پیر، یہ جیلی بابے جو بیٹھے ہوئے، جیلی مولوی جو بیٹھے ہوئے، ان سے بچ کر رہا کرو۔ یہ الیاس قادری صاحب جو آپ کو دکھ رہے ہیں، ایک یہ اور اس کے جماعت والے نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور جو بدعت انہوں نے پھیلایا ہے، میرے خیال میں اتنا بدعت کسی نے بھی نہیں پھیلایا ہوگا۔ ہمارے جماعت میں بھی بہت سارے علماء ہیں جو یہ بدعت میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے۔ الیاس قادری صاحب کے بہت سارے باتیں بدعت پر مشتمل ہوتی ہیں کہ بدعت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چند دن پہلے میں اس صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں یہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرتا ہے تو اس پر قرض چڑھے گا، اور اگر کوئی شخص بیٹھ کر کنگھی کرتا ہے تو اس سے قرض ختم ہوگا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہ یہ تو عجیب و غریب منطق اس نے بتا دیا ہے۔ پھر مارکیٹ میں جتنے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے، ان پر تو لاکھوں کروڑوں کی قرض ہیں، ان سے کہہ دیں گے کہ بھائی آپ پریشان مت ہو، آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے یا دکان میں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر کنگھی آپ نے کرنا ہے، تو اس سے آپ کے جتنے قرض ہوں گے وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہوتے جائیں گے، وہ آہستہ آہستہ وہ قرض اتریں گے۔ ایسے عجیب و غریب منطق لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بیوقوفانہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، لوگوں کو صرف اور صرف دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بزنس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس ہو رہا ہے۔ تو خدا کے لیے میں تمام ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان جیلی بابوں، ان جیلی پیروں پر مت پڑو۔ جو طریقہ اللہ نے، جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، صرف اور صرف اس پر عمل کرو۔ باقی کسی پیر نے یہ کہہ دیا، کسی بابے نے یہ کہہ دیا، ان کے باتوں میں مت آؤ۔ رزق کا مسئلہ ہے، رزق میں کمی ہے، یا گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ان تمام کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ کبھی قرآن مجید کھول کر دیکھ لو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔